اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 86 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 10واں رکوع یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر بنی اسرائیل سے 10 احکامات پر جو وعدہ لیا گیا، اس پر انہوں نے اپنی مرضی کی وجہ سے کچھ پر عمل کیا اور کچھ پر عمل نہیں کیا، تو گویا جزوی زندگی انہوں نے اختیار کی، تورات کا ایک حکم مانا، ایک کو رد کیا، تو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرد جرم عائد کی اور ان کو 4 سزائیں سنائیں کہ جزوی زندگی پر عمل کرنے سے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس آیت میں خاص طور پر جو تجارت انسان نے کی، اس کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ گویا جزوی زندگی پر جو قرآن مجید نے وعید سنائی ہے وہ 4 عذاب پر مشتمل ہے۔ ایک دنیاوی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب، اور اس کے ذریعے جو اپنی مرضی سے انہوں نے مال کمایا اور دنیا بنائی، اس دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑا، اور اس پر پھر 2 سزائیں اور سنا دیں کہ وہ جو عذاب ہوگا پیسے کے کمانے کا اور دنیا کو چھوڑنے کا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ کسی قسم کی ان پر مدد کی جائے گی۔ تو اس آیت کا روان ترجمہ سنیے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیاوی زندگی بدلے آخرت کے۔ یہاں ایک لفظ اشترا یشترو آیا ہے، بہت دلچسپ ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ جملہ اسمیہ بنا کے لے کے آیا قرآن مجید، تو بدلے آخرت کے۔ بہرحال اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ اشترا یشترو جو ہوتا ہے باب افتعال سے دیکھا دیکھی آتا ہے، کسی جگہ پر یہ خریدنے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ پر یہ بیچنے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آگے مفعول ہو تو انہوں نے مفعول کو خریدا، اور اگر مفعول نہ ہو تو پھر انہوں نے بیچا۔ اب یہاں دیکھیے الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی بطور مفعول آئی ہے اور مفعول بہ بن کے آئی ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کمائی، دنیا کو خریدا، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، یعنی مرکب جاری لے کے آیا، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، بس عذاب نہیں ان سے کم کیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، عذاب نائب الفاعل لے کے آیا۔ نائب الفاعل جو ہوتا ہے ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، اور مضارع مجہول ہے، یخفف عنہم العذاب، عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ بات قرآن مجید نے یہاں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ تجارت ہے جو انسان کرتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ قرآن مجید پہلے پارے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی بدلے ہدایت کے، اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، بس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ تو یہ بالکل اسی طرح یہ دنیا جو ہے، انسان دین کو چھوڑتا ہے، دین کے بدلے کچھ مال کماتا ہے تو دکانداری چلتی ہے، اس کی یہاں وعید سنائی گئی ہے کہ نہ اس کی مدد کی جائے گی، نہ وہ عذاب جو آخرت کا کم ہوگا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں جو وعید سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیا خوبصورت بنایا انسانوں کے لیے،
لیکن اس دنیا کی توقیری، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جانا، یہ بھی کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بکری کا بچہ مرا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بکری کا مرا ہوا بچہ کوئی اپنے پاس لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو کون اٹھائے گا؟ اس میں بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، دیکھیے اس دنیا کو کیسے تشبیہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو نہ دیتا۔ اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، جس کے پیچھے ہم لگے ہیں اور مال و دولت بنائے جا رہے ہیں، دین پر چلنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ فرائض تو فرض ہیں، وہ تو پوچھے جانے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ تو پوچھے جانے ہیں۔ آپ اپنے 24 گھنٹے میں اپنا وقت نکالیں، فجر کے بعد آپ نے اگر 9 بجے کام پہ پہنچنا ہوتا ہے تو کتنا ٹائم؟ 3 گھنٹے بچتے ہیں آپ کے پاس۔ سارے کام دنیا کے کیجئے، لیکن دین کو ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔